أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، معروف کا حکم کرے اور منکر سے روکے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی 104 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے بات چل رہی تھی اس آیت پر کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اور خیر کی طرف بلانا، یہ ہر مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک فریضے کے طور پر عائد کیا ہے، لیکن اس کام کے لیے ایک مخصوص جماعت کو بنانا چاہیے تاکہ امت مسلمہ کو صحیح اور درست بات سمجھائی جا سکے۔ دعوت الی الخیر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ سب سے پہلے دعوت الی الخیر کے 2 درجات ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ غیر مسلموں کو خیر کی دعوت دینا۔ خیر سے مراد دین اسلام ہے، دین کی حقانیت، دین حق کو سمجھانا، غیر مسلموں کے سامنے اس کو پیش کرنا، عملی طور پر بھی زبان سے بھی۔ یہ فریضہ ہے ہر مسلمان کے لیے عمومی طور پر، اور خصوصی طور پر اس مخصوص جماعت کی یہ ذمہ داری ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا جائے، جو خیر ہے ساری دنیا کے لیے، اس کو بہترین انداز میں پیش کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو سورہ حج میں جو آیت آئی ہے جہاد قتال کے تعلق سے، مومنین کی اللہ تعالیٰ نے مدح ثنا فرمائی، تعریف فرماتے ہوئے کہا الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی وہ ایسے جو مومنین ہیں ان کو جب ہم حکومت اور اقتدار عطا فرماتے ہیں، زمین میں تمکنت اور قدرت عطا فرماتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی جو نظام ہے، جس کا مظہر نماز ہے، اس کو قائم فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے نمازوں کا اہتمام اور اس نظام کو زمین میں قائم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مالی نظام کو مستحکم کرتے ہوئے زکوٰۃ کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور ان کا مقصد حیات یہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ڈالی ہے ایک فریضے کے طور پر۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی جو ہے یہ اس کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو آج معاشرے میں جو بیماریاں ہیں، جو دیگر قوموں کی نقالی کرنے کی وجہ سے وہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس بات کا لحاظ اگر امت مسلمہ کو ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو علمی اور عملی طور پر فوقیت دی ہے دیگر سارے اقوام پر، اقوام عالم کا ہم کو انہیں مقتدیٰ بنایا ہے، پیشوا اور عالم بنا کر بھیجا ہے، ہم کو امام بنا کر بھیجا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دیگر قوموں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں، ان کی تہذیب کو سنوارنے کے سلسلے میں کام کرنا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا ہے ان تمام لوگوں پر۔ یہ سوچ کر اگر کام کریں تو پھر آج جو بدگمانیاں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور جو نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں دیگر اقوام کے ساتھ، اس میں کمی آ جائے گی۔ لیکن ایسے کام کے سلسلے میں آگے نہیں بڑھا جا رہا ہے، اس میں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ کام تمہاری ذمہ داری ہے، تم کو ہم نے آسمانی کتاب دے کر بھیجا ہے اور تم کو ساری دنیا پر فوقیت دی ہے تاکہ تم دنیا کی دیگر اقوام کے سامنے خیر پیش کرو، اسلام کو پیش کرو۔ اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہے یدعون الی الخیر کا، کہ جو مسلمان ہیں ان کی بھی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے، ان کو بھی جو ہے اسلامی اخلاق کے بارے میں اور کردار کے بارے میں
اور احکامات اور مسائل کے بارے میں آگہی ہونی چاہیے، ان کو بھی اس کے بارے میں بتانا انتہائی ضروری ہے۔ اور ان میں خصوصی طور پر قرآن اور سنت کے تعلق سے جو ہے کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہونے چاہیے جو امت کی رہنمائی کر سکیں۔ یہ دو فریضے اس میں بتائے گئے ہیں۔ اور جو بات کہی گئی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، روکنے ٹوکنے کا، نیکی کی طرف بلانا، حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، تو ہر معاملے میں نہیں کیا جائے گا۔ یہ بس صرف جو معروف ہے، جو جان پہچان والی ہیں، انہی میں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن باتوں میں روکنے ٹوکنے کا حکم دیا گیا ہے، انہی باتوں میں روکا ٹوکا جائے گا۔ یہ حکیمانہ اصول جو بتایا گیا ہے، اس کے خلاف کرتے ہوئے لوگ آج ہر معاملے میں ٹوکنا شروع کر دیے ہیں۔ معروف اور منکر کو چھوڑ کر اس کے علاوہ دیگر سارے معاملات میں بھی ٹوکنا شروع کر دیے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلکی اختلافات میں دیکھیے حد سے زیادہ شدت پیدا کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعتوں کو لڑا بھیڑا دیا گیا ہے کہ ہر معاملے میں ٹوکنا ایک فریضہ سمجھ لیے ہیں، جبکہ ہر معاملے میں ٹوکنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ صرف معروف جو ہے اور جو منکر ہے اس میں بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے لیے ایک فریضے کے طور پر مسلمانوں کو بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو کام ہوں گے اس میں روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر معاملے میں اگر روکے ٹوکیں گے تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انجام دو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ذاتی معاملات میں کیوں دخل اندازی کریں۔ اور جس کام سے روکا گیا، سورہ حجرات میں ولا تجسسوا کہا گیا کہ تجسس مت کرو، ایک دوسرے کے بارے کی ٹوہ میں مت جاؤ، اس کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرو۔ تو وہ ذاتی معاملات میں بہت آرام کے ساتھ دخل اندازی کی جاتی ہے، اس کے سارے معاملات کی چھان بین ہوتی ہے غیر ضروری طور پر۔ اور جس کام کے لیے کہا گیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، کہ نیکی کے کرنے کا حکم دو اور برائی سے روکنے کی کوشش کرو، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، ہم دخل کیوں دینا، جبکہ یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ یہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ امت کے خیر کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذاتی معاملہ ہے۔ ہاں، جو ذاتی معاملات ہیں اس میں دخل اندازی نہیں کرنا، کسی کی ذاتیات میں جا کر اس کے بارے میں معلومات کرنا، چھان بین کرنا بلا وجہ کے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے اور روکا گیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے، اس میں تو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کام تم کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقے میں پڑ گئے اور جنہوں نے واضح ہدایت پانے کے بعد اختلاف کیا، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو تفرقہ میں پڑ گئے اور اختلافات میں پڑ گئے۔ اس سے مراد یہاں پر یہود و نصارہ ہے اصل میں تو، کہ ان کے سامنے واضح نشانات آ چکے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینات نازل کی گئی تھی، سب کچھ ان کو معلوم تھا۔ ان کے پاس جو آسمانی کتابیں تھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پیشین گوئیاں فرما دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے وہ نشانات کو ٹھکرایا، وہ آیتوں کو نہیں مانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے اور آپ کی نبوت کو سچ نہیں مانا۔ تو اس میں ان کو جو ہے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اتنی روشن تعلیمات جب انہیں مل چکی تھی، اس کی وہ قدر کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ گمراہ ہو گئے، تو عذاب علیم میں گرفتار ہوں گے وہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا سخت عذاب دیں گے۔ یہاں پر یہ بات جو بتائی گئی ہے کہ تفرقہ مت کرو، اختلافات مت کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا کہ ائمہ مجتہدین نے جو مسائل واضح نہیں ہوتے تھے اس میں قیاس اور اجتہاد کے ذریعے سے وہ مسائل کا حل نکالا، تو اس میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں مختلف ائمہ میں تو اس کو اس سے جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ وہ اختلاف سے مراد یہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ جو اجتہاد کے تعلق سے جو تو یہ بات آتی ہے کہ
کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفقہ علیہ حدیث ہے، اس کو حضرت عمرو بن عاص نے روایت کیا ہے کہ فرمایا گیا کہ جو اجتہاد کرے گا اور وہ صحیح اس کا مسئلے کا حل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 درجہ ثواب دیں گے، اور اجتہاد کرنے کے بعد اگر غلطی ہو جائے گی اس میں اجتہادی غلطی تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی 1 درجہ ثواب دیں گے۔ تو اندازہ کیجئے کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ 2 درجہ ثواب یا غلطی ہونے پر بھی 1 درجہ ثواب دینے کا وعدہ کیے ہیں تو پھر وہ مذموم کیسا ہو سکتا ہے، قابل مذمت کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کو قابل مذمت بتا دیا جاتا ہے۔ جبکہ اجتہاد کے بارے میں اگر آپ جاننے کی کوشش کریں تو اجتہاد کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث کے جو واضح ارشادات ہم کو ملتے ہیں جس کام کے سلسلے میں جس کا حل موجود ہے قرآن و حدیث میں بالکل واضح طور پر رہنمائی مل جاتی ہے امت کو، تو پھر اس میں تو اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا، کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا اس میں کہ مزید اپنے طور پر کچھ کہہ سکیں اس میں۔ ہاں، جن معاملات میں ہدایت واضح طور پر نہیں مل سک رہی ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اور مبہم ہے اور مختلف تفسیریں ہو رہی ہیں اس کی، اور روایتوں اور آیاتوں کو دیکھنے کے بعد ظاہراً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2 متضاد باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ قیاس کے ذریعے سے مسائل کا استنباط کرتے ہوئے اجتہاد کیا جاتا ہے اور وہ مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اور اجتہاد ہر کس و ناقص نہیں کر سکتا، اجتہاد کرنے کے لیے قابلیت ہونی ہے اور اس کا اختیار اسی کو ہے جس کے پاس قرآن اور حدیث کا مکمل جو ہے علم و فنون جو ہے اس کو حاصل ہو، مہارت حاصل ہو اس میں، اور عربی زبان میں اس کو مہارت حاصل ہو، اور صحابہ کرام اور دیگر ائمہ کرام تابعین کے بارے میں ان کی اقوال اور ان کے آثار کے بارے میں وہ اچھی طریقے سے واقفیت رکھتا ہو۔ یہ تمام علوم کے جاننے والے کو جو ہے اجتہاد کی اجازت دی جا سکتی ہے، جو یہ تمام چیزوں کو لے کر اس آیت کو لے کر اور احادیث کو لے کر اس مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے اور امت کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ چیزیں چھپا دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے انہیں اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں، امت میں غلط فہمیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، مغالطے میں ڈال کر یہ کہا جاتا ہے کہ ائمہ مجتہدین اپنی مرضی سے کام کیے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق وہ دین کو ڈھال دیتے ہیں، ہمیں حدیث کافی ہے یہ کہا جاتا ہے۔ حدیث ہر ایک کو کافی ہے، حدیث کس کو کافی نہیں ہے، لیکن حدیث اور قرآن میں جب کبھی واضح جو ہے ہدایت نہیں مل سکی تو پھر اس کا طریقہ یہی رہ جاتا ہے کہ اجتہاد قیاس کے ذریعے سے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ لیکن یہ غلط فہمیوں کی وجہ سے جو ہے امت میں اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس کو غلط انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر یہ لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ منمانی کوئی نہیں کرتا، قرآن اور حدیث میں اگر واضح اشارہ موجود ہے، حکم موجود ہے، فیصلہ کر دیا گیا ہے تو پھر اس فیصلے پر ہر ایک کو اپنے آپ کو جو ہے سرخم کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایسی جرت کر ہی نہیں سکتا کہ قرآن اور حدیث میں کوئی مسئلے کا حل موجود ہو، اس کے باوجود بھی اپنی بات کہے، ویسی بات تو کوئی کر نہیں سکتا۔ ہاں، جس میں مسئلے کا حل مبہم ہو، موجود نہ ہو، صحیح رہنمائی نہیں مل رہی ہو، اختلاف پیدا ہو رہا ہو، تو اس صورت میں اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اور اجتہاد میں اگر اجتہادی غلطی بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ کا جو ہے وعدہ ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ 1 درجہ جو ہے اس بندے کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا یہ مخلدین غیر مخلدین کا چکر، مسلکی اختلافات، اس میں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور پھر جو ہے ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہنا، یہ اسلام کی شان نہیں ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر جو ہے اختلافات میں اس قدر آگے بڑھ جانا کہ مشرک کہہ دینا، کافر کہہ دینا، اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، صحیح اور درست سمجھنا اور دوسرے کو غلط سمجھنا۔ یہ اختلافات جو اجتہاد کے ذریعے سے جو مسائل کا حل ہوتا ہے اس میں اختلافات ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے۔ تو وہ اختلافات، یہ اس سے مراد یہ اختلاف نہیں ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اس میں تو یہ بات ہے کہ جو واضح
نشانیاں آ چکی ہیں اور جو آیتیں تمہارے سامنے موجود ہیں، جو مسئلے کا حل تمہارے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر تم نے اختلاف کیا تو پھر یہ مذموم ہے، اور اس کے باوجود بھی تم نے تفرقہ ڈالا امت میں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اس دن کتنے ہی چہرے روشن ہوں گے اور کتنے ہی سیاہ، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، تو اب اپنے کفر کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس دن جو چہروں کا جو حال ہوگا، یوم عظیم مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ، مختلف مقامات اور مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے چہروں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت میں کیا حال ہوگا۔ یوم عظیم مسفرہ، روشن ہوں گے اس دن کتنے چہرے، ضاحکۃ مستبشرہ، اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہرے کیا ہوں گے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، غبار آلود ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، ترہقھا قترہ، اور سیاہی چھا رہی ہوگی ان کے اوپر۔ یوم اذن نائمہ لسعیہا راضیہ فرمائے ایک مقام پر سورہ غاشیہ میں، اس دن خوش و خرم ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ یوم اذن ناظرہ الی ربہا ناظرہ فرمایا سورہ قیامہ میں کہ اس دن جو ہے خوش و خرم اور حشاش بشاش تر و تازہ ہوں گے چہرے، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس میں دو چہروں کا ذکر آیا ہے کہ اس دن کچھ چہرے سفید اور روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ سفید اور روشن جو ہے نور ایمان سے ہوں گے، جس کے پاس ایمان ہوگا اور جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کیا ہوگا، تو پھر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا ہوگا، تو پھر اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ روشن فرمائیں گے اس دن۔ اور جو اس کے خلاف کیا ہوگا، جو بدعتوں میں ہوگا، جو مشرکانہ کام میں ہوگا، جو کفر کیا ہوگا، تو پھر اس کا چہرہ اس دن سیاہ ہو جائے گا۔ اکفرتم بعد ایمانکم، اور پوچھا جائے گا اس سے کہ اچھا کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر سے کفر کیے تھے، ارتداد میں پڑ گئے تھے؟ تو پھر اس کی وجہ سے ان کے چہروں کو کالا کر دیا جائے گا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اور کہا جائے گا کہ اپنی کفر کی پاداش میں مزہ چکو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔